اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اوہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور کئی بار دعائیں رد کر دی جاتی ہیں چند وجوہات کی وجہ سے، اور کچھ اور بھی معیار ہیں جن کے ضروری ہے کہ اگر وہ نہ پورے ہوں تو چانسز ہیں کہ دعائیں قبول نہ ہوں۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو لے کر بہت پریشان اور الجھن میں رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دعائیں ہمارا سہارا ہے، زندگی کی ہر پریشانی اور دکھ سے راہ نجات یہ دعائیں ہی تو ہوتی ہیں جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے انگلش ٹو اردو اسلامک لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے 8 وجوہات جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اوہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ بہت زیادہ سننے میں آنے والی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کبھی اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے ملتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہماری کچھ دعاؤں کا جواب ہمیں نہیں ملتا؟ دعائیں مانگنے کے کچھ معیار ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور کئی بار دعائیں رد کر دی جاتی ہیں چند وجوہات کی وجہ سے۔ وجہ نمبر 1، شاید آپ کی روزی یا کمائی حرام ہے، شاید اس شخص کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار حرام ہے، جو بزنس وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے، شاید وہ شخص سود یا ربا وغیرہ میں ملوث ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کاروبار میں ہے جس میں رشوت لی یا دی جاتی ہے، یا وہ اپنے کام یا بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ سب حرام ہیں ایک بہت اہم وجہ ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کی دعائیں قبول نہ ہونے کی۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے وہ انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہو، کسی دوسرے انسان پر ظلم کا باعث بن رہا ہو۔ نمبر 3، ہو سکتا ہے وہ جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہوں اس پہ خوش نہ ہو، اور جو برائیاں جن سے بچنا اسلام میں فرض ہے ان سے اجتناب نہ کرتا ہو۔ اور کچھ اور بھی معیار ہیں جن کے ضروری ہے کہ اگر وہ نہ پورے ہوں تو چانسز ہیں کہ دعائیں قبول نہ ہوں۔ ایک یہ کہ ہمیں یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے کہ او اللہ مجھے معاف کر دے اگر آپ چاہیں تو، یا اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھ پہ رحم فرمائیں، یا اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مینشن ہے صحیح بخاری والیوم نمبر 9 توحید کی کتاب میں، حدیث نمبر ہے 7477، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ جیسے او اللہ اگر تم چاہو تو مجھے معاف کر دو کہہ کے دعا نہ کیا کرو، یا یہ نہ کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے مجھ پہ رحم فرما دے، یا یہ نہ کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے مجھے اپنی طرف سے فضل عطا فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، آپ اسے کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح کے الفاظ دعاؤں میں استعمال کرنا بالکل غلط ہے، جو کہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کئی بار لوگ اللہ سے کچھ ایسے نام ملا یا جوڑ دیتے ہیں جو کہ نہ اللہ نے کہیں قرآن میں مینشن کیے ہیں اور نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی اللہ کو کسی ایسے ناموں سے پکارنا جو نہ اللہ اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیے ہوں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے دعائیں مانگتے وقت۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ دعاؤں میں بہت سارے نام اور بہت ساری چیزیں آپس میں جوڑ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے میرے والد کو، دادا کو، پردادا کو، والدہ کو، دادی کو، پردادی کو، میرے چچا کو، خالہ کو، بولتے جاتے ہیں ایک لمبی لسٹ۔ بجائے یہ سب کہنے کے مختصر ہونا افضل ہے، اور کہنا چاہیے کہ پلیز اللہ معاف کر دے میری فیملی کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائی بہنوں کو، یہ افضل ہے۔ اور ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت بلند آواز سے دعا کرتے ہیں، بہت بلند آواز میں۔ اللہ قرآن سورہ اعراف پارہ نمبر 7 آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ اللہ سے عاجزی اور رازداری کے ساتھ دعا مانگو۔ اللہ مزید آگے فرماتا ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 7 آیت نمبر 56 میں، اللہ کو خوف اور تڑپ کے ساتھ پکارو۔ تو یہ کچھ بنیادی غلطیاں ہیں جو لوگ دعائیں مانگتے وقت کرتے ہیں، اور مزید یہ بھی کہ کئی بار جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں ہم ان تمام باتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں اللہ نے فرمایا کہ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کر سکتے ہو جو تمہیں فائدہ دے، اور تم کسی ایسی چیز کو پسند کر سکتے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
جیسے مثال کے طور پہ کوئی اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے یا BMW کار دے دے، مجھے BMW 1000 cc چاہیے، اور اللہ اس شخص کی یہ دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے BMW دی تو وہ لاپرواہی سے تیزی سے چلائے گا اور اس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کر کے دراصل اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تو غیب کو جاننے والا ہے، آپ تو کسی ایسی چیز کو پسند کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو، مگر اللہ مستقبل جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور انفارمیٹیو لگی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس کو شیئر کیجیے تاکہ میکسیمم لوگ یہ جان سکیں کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ تھینک یو۔